الدارين سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته سبحان اللہ سبحان اللہ وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ ورفعنا لك ذكرك وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد اور صلاة دے بعد دعا ہے اللہ رب العزت و تعالی اس بندہ ناچیز کو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور بالخصوص دعا ہے اللہ رب العزت و تعالی میرے عزیز واجب القدر حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالرزاق سعیدی صاحب اللہ تعالیٰ آپ دے علم و عمل دے اندر بے شمار برکتاں عطا فرماوے اور بالخصوص دعا ہے بانی محفل محترم جناب رسول بخش صاحب اللہ تعالیٰ انہیں دی محنت کاوش کو قبول فرماوے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیوں ایسی محافل دے اندر شرکت کرنا کہ جنہیں دے اندر ذکر خدا بھی ہوئے تے ذکر مصطفیٰ بھی ہوئے یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ نہ سمجھا ہے کہ اے بیٹھے سے دے خالی ویسوں بلکہ اللہ دی رحمت دے ہوتے امید رکھتے باؤ کہ جس محبوب جس رحمت للعالمین دے ذکر خیر سنن واسطے ایسے اون رحمت والے محبوب دے صدقے انشاءاللہ رحمت نال جھولیاں بھارتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث دے اندر ارشاد فرمایا اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ فرمایا اے میری صحابہ جس جگہ دے ہوتے اللہ دے نیک بندے دا تذکرہ تھیوے نیک بندے جا گالی تھیوے اللہ دے بزرگی دا بندے دی شان بیان تھیوے اتا رحمت وسدی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جتھا ولیہ دا ذکر تھیوے اتا رحمت وسدی ہے جتھا خود شانے والے محبوب دا ذکر تھیوے وجہ تخلیق کائنات دا ذکر تھیوے اور عقیدت اور محبت دے مرکز دا ذکر تھیوے جتھا امام الانبیاء دا ذکر تھیوے جتھا امام المرسلین دا ذکر تھیوے جتھا تاجدار ختم نبوت دے تاج پان والے اس محبوب دا ذکر تھیوے میں کو دساؤ تھا کتنی رحمت وسدی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ فرمایا جتھا اللہ دے ولیین دا نیک بندے دا ذکر تھیوے اللہ دی رحمت وس دیئے اتھا دا محبوب دی شان بیان تھی سے دسو رحمت وس سے کہنا وس لے جے کر رحمت وس پئی
انشاءاللہ ضرور وس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے ہوتے آپا مومنہ کو ایمان ہے، یقین ہے، جیرا اس دے اندر شک کریں دے اون دے ایمان دے اندر کمزوری ہے۔ تے صوفیاء فرمینن کہ جس بندہ مومن کو توجہ کرے سو صحیح، جس بندہ مومن کو اللہ دی رحمت دا ایک قطرہ مل بنجے، جس بندہ مومن کو اللہ دی رحمت دا ایک قطرہ مل بنجے، اے رحمت دا ایک قطرہ کروڑ ہاں جنتا کنو بہتر ہے، کروڑ ہاں جنتا کنو بہتر ہے، بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عطاؤلہ سکندری علیہ الرحمہ بہت بڑے ولی کامل گزرے عرب دنیا دے اندر، آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن ساری زندگی نیک عمل کرے، اون دے سارے زندگی جا نمازاں روزے قیامت لجہارے ایک پلڑے وچ رکھے ونجن تے اللہ دی رحمت دا ایک قطرہ دوجے پلڑے وچ رکھا ونجے تو او رحمت دا قطرہ سارے تیرے نمازے کو زیادہ افضل ہو سے اور اون دا وزن بھی تیرے نمازے کو زیادہ ہو سے۔ یہ سمجھ نہیں پئی ہے؟ رحمت دا ایک قطرہ تیرے ساری زندگی دے نمازے کرو اون دا وزن زیادہ ہے، اور رحمت دی ایک قطرے دی اے شان ہے تے جتھا محبوب دا میلاد تھی وے اس شانے والے محبوب دی شان بیان تھی وے، جتھا مسلسل رحمت دی بارش تھی پی ہے وہ دسات کو کتنی رحمت ملتی پی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حج چار یار، یا علی، سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت دی ایک قطرہ، رحمت دا ایک قطرہ اہل ایمان کو مل بجے۔ فرمیندن بزرگ دنیا دے سارے خزانے، پوری دنیا دے سارے خزانے مالو متا ہوئے، سونا و چاندی ہوئے، اس دنیا دے سارے خزانے کئی بندے کو دے دیتے ونجن، فرمایا انہیں سارے خزانے دی قیمت گھٹ ہے پر اللہ دی رحمت دا ایک قطرہ ہو دی قیمت سب تو زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہ سمجھا ہے کہ اتھائے بیٹھے سے دے بیکار ہے، وقت ضائع تھی نہ پہ، نہیں اپنے دل دے اندر یقین کر بائے کہ جس مشانے والے محبوب دا میلاد سنا رہے سے او رب کائنات ضرور اس رحمت والے محبوب دے صدقے انشاءاللہ اپنے رحمت نال جھولیاں بھر چھوڑے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے سچے غلام ہوندے انہیں دے دل دے اندر یقین کامل ہوندا ہے کہ جس شانے والے محبوب نے وما ينطق عن الهوى دا تاج سجاون والے او محبوب جڑا اپنی مرضی نال نہیں بلیندا، پہلے میرا خدا او کو اجازت دیندا ہے، اے میرا محبوبہ ہن اے اپنی زبان نال اے الفاظ رحمت، الفاظ ہدایت جاری فرماؤ، او محبوب تا اللہ دی مرضی دے بغیر نہیں بلیندا، او محبوب فرمیندہ میرا امت یہ پریشان نہ تھی جتا اللہ دے نیک بندے دا ذکر تھی رحمت وسدی ہے، فرمایا جتا بیٹھے ہی اللہ دا ذکر بھی چھنا پہ، اللہ دے نیک بندے دا ذکر بھی چھنا پہ، سمجھ گئن رحمت نال جھولیاں بھرنا بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی محفل دے اندر بہو اپنے دل کو نہ گھٹ بہو، دل کھولتے بہو، محبت نال بہو، اپنی زندگی دنیا دے کمے دے اندر کتنی گزر دی پئی ہے، بے شک، شب و روز دنیا دے اوارے کمی دے اندر گزر دے پین، اگر تیری زندگی دے کچھ لمحات اللہ دے رسول دے ذکر دے اندر گزر گئن سمجھن اے دنیا دے اے تیری زندگی دے قیمتی لمحات این جڑے اس محفل دے اندر گزر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مومن بندے اہل ایمان بندے جنت جوے سن نہ سہیں، جنت جوے سن تے جنت جیونے پہنچ سن تے والا انہیں کو پتہ چل سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر تے اپنے محبوب دے ذکر سنن دا کتنا انعام عطا فرمائے، جیونے جنت دے اندر ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ دے انعام کو دیکھ سن وال جنت دے اندر پشتاوا تھی سے کاش کے دنیا دے اندر ایک لمحہ بھی ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ دے بغیر نہ گزرے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش ساری زندگی ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ دے اندر گزرے ہے۔ اے جنت پچھتاوے کو بچن چاہنی دا آج بھی اپنی زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر گزار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتا اللہ دا ذکر تھیندا ہے، اللہ دے محبوب دا ذکر تھیندا ہے، رحمت کتنی وسدی ہے ذرا دساواں چا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے المسند دے اندر حدیث روایت فرمائی، ان سلیمان کان مع اصحابۃ یذکرون اللہ
فمر النبي صلى الله عليه وسلم فكفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الرحمة تتنزل عليكم. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ دے نال ایک مجلس بنائی بیٹھے. بھئی ایرے دے توجہ نہ کرو، توجہ میں نے رکھو، تمہارا ایمان تاغا تھی سے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ دے نال بیٹھن، اللہ دا ذکر کرنے بیٹھن، اللہ دا ذکر کرنے بیٹھن. اتنے اچ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات تشریف گھنم دن. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک چہرے کو جیویں صحابہ کرام لکھ دن، دیدار مصطفیٰ دے اندر مست تھی ویندن، زبانہ خاموش تھی ویندن. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جس وقت تو سائیں تابعت اللہ دا ذکر کرنے بیٹھے آوے، اللہ دا ذکر کرنے بیٹھے آوے، فرمایا میں محمد نے ڈیٹھا انی رأیت الرحمت تتنزل علیکم، فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت نال لٹھا کہ جس وقت تمہاری زبانے دے اتے ذکر خدا جاری ہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹھا کہ ایویں آسمان کو اللہ دی رحمت دی بارش برسدی پئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا اے رحمت دی قطار لگی ہوئی ہے. اے میرے صحابہ کتنے خوش قسمت ہوئے، آج تمہاری زبانیں دے اتے ذکر خدا جاری ہے، وال اللہ نے اپنی رحمت دی بارش جاری فرما دیتی ہے. وال میں محمد ویدہ تا اپنے کام سے پہ ہم، لیکن جی میں نے ڈٹھا ہے کہ میرے صحابہ بہتے اللہ دا ذکر کرنے بیٹھن، اللہ دی رحمت برسی پئی ہے. جس وقت میں محمد عربی نے رحمت دی قطار اسمان کو ڈٹھی ہے، وال میں محمد نے اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، وال میں محمد تواڈے نال آتے رل مل بیٹھا تاکہ رحمت دا قطرہ میں محمد کو ہی مل بنے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سراپا رحمت ہیں، آپ خود سراپا رحمت ہیں. فرمایا الحمدللہ الذی امرنی وخلق من امتی رجالا الذی امرت ان اصبر معہم. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع دے ہوتے کہ اللہ دا بہت بڑا شکر ہے کہ اس خدا لم یزل نے میری امت دے اندر ایسے پاکیزہ افراد بھی پیدا فرما دیتے ہیں کہ جیرے ذکر خدا کریں دیں، اللہ کو ڈاٹھا یاد کریں دیں. وال اللہ نے میں محمد کو حکم فرمایا اے میرا محمد شانے والا محبوبہ جیرا میرا ذکر کریں دیں تیرے غلام میرے مستانے غلام، فرمایا اے محمد انہیں دے نال توڑی رل مل بہے تاکہ انہیں دے دل کو حوصلہ افزائی ملے. اور اس تو علاوہ اے آپا جتنے بھی اس محفل دے اندر آئے بیٹھے سے اے اپنی حاضری مدینے لگ دی پئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. جس وقت محبوب آپ لکھتے بیٹھیں کہ میرے کیرے غلام میرا ذکر سنانا آئے بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اپنے اللہ. دل کو حاضر ناظر کرتے، اپنے ایمان کو حاضر کرتے. ذرا نصیحت صحیح جے کر محبوب دی بارگاہ دے اندر تیرا نام پیش کیتا ونجے اے شانے والا محبوبہ تیرا وفادار غلام تیرا سچا محبت کرنے والا آج دنیا دے اندر تے محبوب کو نہیں بھلایا، تیرے محبوب تے میلاد دے اندر آتے کیویں جھنڈا بیٹھا ہے. یہ اپنا اعزاز کہنی، یہ اپنی خوش قسمتی کہنی. کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے سی مولوی صاحب تسا دعویٰ کیتا ہے کہ محبوب دیکھتے بیٹھے کوئی دلیل بھی ہے قرآن کو یا حدیث کو؟ میں ثبوت پیش کرنے والا کہ کہیں کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم فاذا انا مت وعرضت علی اعمالکم واذا رأیت فیہ خیرا حمدت اللہ وشکرت لہ وَإِذَا رَأَيْتُ فِيهِ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے امتیوں اے میرے غلاموں آج سنو میں محبوب تو آپ کو مبارکہ دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا اے میرے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اس دنیا دے اندر زندہ رہنا بھی تہاڈے واسطے بہتر ہے تے میں محمد دا اس دنیا تو پردہ وٹا وجنا اپنی قبر انور دے اندر تشریف گھن وجنا. فرمایا اے میرے صحابہ اے بھی تہاڈے واسطے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمرہ دراز میں محمد دی زندگی بھی تہاڈے واسطے بہتر ہے. حیاتی خیر لکم
وفاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے واسطے بہتر ہے، میرا وصال فرماونا بھی تمہارے واسطے بہتر ہے۔ یہ اگلی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، بھی توجہ رکھے سو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے نہ تھیو جے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو ظہری پردہ فرما ونجا، اے نہ سمجھا ہے کہ میں محمد کو اپنی قبر انور دے اندر کوئی پتہ کہنا ہو سے، کوئی علم کا نہ ہو سے توارا۔ فرمایا نہیں او میرے غلامو، فرمایا اوریدت علی اعمالکم، فرمایا جس وقت میں محمد عربی اپنی قبر انور دے اندر تشریف کھلوے سا، فرمایا تواڈا ہر عمل میں محمد دی بارگاہ پیش تھی سے، تواڈا ہر عمل، تہاڈی نماز، تہاڈا روزہ، تہاڈا حج، تہاڈی زکات، تہاڈا درود، تلاوت قرآن، ذکر خدا، میلاد مصطفیٰ، جتنا بھی تسا نیک عمل کرے سو وہی میں محمد دی بارگاہ پیش تھی سے۔ اے میرے امتیو، جڑے تسا دنیا دے اندر گناہ کرے سو او گناہ بھی میری محمد دی بارگاہ پیش تھی سے، تہاڈے نیکی بھی پیش تھی سن تے تہاڈے گناہ بھی پیش تھی سن۔ کیا صحیح؟ تہاڈا نیکی بھی میں دیکھ ساں، تہاڈے نامہ اعمال دے دشتر فرشتے میں محمد دی بارگاہ پیش کرے سن روزہ انور دے اندر۔ فرمایا اے میرے امتیو پریشان نہ تھی وہ، جی میں محمد اس دنیا دے اندر تہاڈے واسطے رحمت شفقت بڑھتے ہیں اور تہاڈی بخشش اور مغفرت واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر رو دے دعائیں منگتا رہ گیا، اے مولا کریم میری امت دی بخشش فرما دے، میری امت دی بخشش فرما دے۔ فرمایا جی میں اس دنیا دے اندر تو کو یاد رکھم، ایویں اپنی قبر دے اندر بھی تو کو یاد رکھے سا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، قبلہ مفتی محمد آسم رضا صاحب قادری، سبحان اللہ۔ فرمایا جس وقت میں اس دنیا تو ظہری پردہ وٹاوے سا تواڈا نیکی بھی پیش تھی سن، تواڈے گناہ بھی میں محمد دی بارگاہ پیش تھی سن۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُ فِيهِ خَيْرًا حمدت اللہ و شکرت لہو، فرمایا جی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور دے اندر تہاڈے نیکے کو دیکھ سا، تہاڈے نمازے کو دیکھ سا، تہاڈے روزے کو دیکھ سا، تہاڈے میلاد کو دیکھ سا، تہاڈی قرآن تلاوت کو دیکھ سا، جی میں تہاڈے نیک عمل دیکھ سا، وال میں محمد اللہ دا شکر کرے سا، اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمے سا۔ جے کر چاہ نہیں او محمد عربی او شانے والا محبوب تیرے اوتے اپنے مزار دے اندر خوش تھی وے وال نماز پڑھ، نماز پڑھ۔ جس وقت اس محبوب دی بارگاہ دے اندر تیری نماز پیش تھی سے تے محبوب کتنے خوش تھی سے، او میرا سچا غلام، میرا نعرہ مارن والا، میرا میلاد سجاون والا، کی میں محمد دے فرمان دے اوتے عمل پہ کرے نے۔ فرمایا 1400 سال دا عرصہ گزر گئے لیکن اے وفادار امتی او ہے 1400 سال دے عرصے دے باوجود بھی میں محمد کو نہیں بھلایا، آج بھی اپنی سچی غلامی دا ثبوت دینے ہوئے آج مسجد دے اندر نماز کھڑا پڑھ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جے کر چاہ نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ انور دے اندر تیرے اوتے خوش تھی ون وال نماز دی پابندی کر۔ سبحان اللہ، سبحان۔ فرمایا جی میں تہاڈا نمازاں دیکھ سا، تہاڈا نیکیاں دیکھ سا، والا اللہ دی حمد و ثنا بیان کرے سا، اللہ دا شکر ادا کرے سا۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُ فِيهِ شَرًّا استغفرت اللہ لکم، فرمایا جس وقت تہاڈے گناہ میں محمد دی بارگاہ پیش تھی سن میرے روزہ انور دے اندر، فرمایا اے میرے غلامو، اے میرے غلامو، جس وقت تہاڈے گناہ میری بارگاہ پیش تھی سن اور فرمایا استغفرت اللہ لکم، فرمایا اے میرے غلامو بل میں اپنے قبر انور دے اندر تہاڈے واسطے بخشش دی دعا منگسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بخشش دی دعا منگسا، تہاڈے واسطے بخشش دی دعا منگسا۔ سبحان اللہ سے کیا وہ بات۔ جرا محبوب اپنے وصال دے بعد بھی اپنی قبر انور دے اندر تے کو نہیں بھلایا، آج تو وفاداری دا ثبوت دے، اس محبوب دے گن گا، انہاں میلاد سجا، ان دی پیروکاری کر، ان دے نقش قدم تے چل، ان دی سنت تے عمل کر، تاکہ تیرا محبوب اپنی قبر انور دے اندر تیرے تے خوش تھی وے۔ جی محبوب راضی تھی گیا سمجھ خدا بھی راضی تھی گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ اے میرا شانے والا محبوبہ، اے ساری کائنات دی مخلوق چاہتی ہے کہ اللہ راضی تھی ونجے، اللہ راضی تھی ونجے، مسلمان چاہتے ہیں اللہ راضی تھی ونجے، جنات چاہتے ہیں اللہ راضی تھی ونجے، فرشتے چاہتے ہیں اللہ راضی تھی ونجے، چرند پرند جانور حشرات الارض سارے چاہتے ہیں اللہ راضی تھی ونجے، لیکن اے میرا محبوبہ اللہ نے تے کو شان کتنے عطا فرمائی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد،
چاہتا ہے رضا محمد. فرمایا اے شان والا محبوبہ ساری مخلوق چاہتی اللہ راضی تھی ونجے پر اے محبوبہ تیری شان اللہ نے کتنی بڑی ہے. خدا چاہتا ہے اے محبوبہ بس تو راضی تھی ون بس. کہانی فرمایا قرآن نے جوالا سوف یعطیک ربک فترضی. اے میرا محبوبہ غم زدہ نہ تھی میں خدا تے کو راضی کرے سا قیامت دا میدان ہو سے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دی بخشش واسطے آپ سجدے دے اندر چلے ہوئے سن. اللہ تعالیٰ فرمے سے اے میرا محبوبہ اپنا رخ انور اٹھا اپنا وڈو ہاتھ مکھڑا اٹھا اپنا مبارک چہرہ اٹھا. اے میرا محبوبہ آج قیامت دے جہارے جیوے تو آخدا ویسی میں خدا ہوئے کرے دا ویسا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جے کر تو نیکیاں جا کرے نماز چا پڑھے محبوب راضی تھی گیا سمجھ گیا میرا پیار ہے. اے بندہ مومن واسطے گھٹ اعزاز ہے کہ محبوب راضی تھی ونجے. وہ کوئی چاہتا ہے کہ سردار راضی تھی ونجے وڈیرا راضی تھی ونجے. وہ جی دے اتے سردار راضی ہے اون دی تو دے خوشی دی انتہا کونی تے جی دے اتے محبوب کائنات راضی تھی ونجے امام المرسلین راضی تھی ونجے او وجہ تخلیق کائنات راضی تھی ونجے والدسا اس تو اتے کوئی بیاوی خوش قسمت ہے اس دنیا دے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جگر ایمان تازہ تھی نہ پئی تا ذرا ہاتھ چاہتے جواب دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہ جیویں دا دیکھدا بیٹا میں جس وقت اس محفل دے اندر آیا نا سی جس وقت بھی نعرہ لگے تو ساری ٹھاسوں میں ہاتھ کھڑے کیتے قیامت والے جہاڑے اے اپنے زبانہ بھی اپنے خلاف گواہی دے سن. اللہ تعالیٰ زبان کو بولن دی طاقت دے سے اے ہاتھ بھی اپنے خلاف گواہی دے سن بولے سن اللہ دی بارگاہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم. قرآن دے 24 پارے اللہ نے فرمایا اے لوگو قیامت والے جہاڑے اے زبانہ بھی تمہارے خلاف گواہی دے سن اے ہاتھ بھی تمہارے خلاف بول پم سن اے پیر بھی تمہارے خلاف بول پم سن. آج محبوب دے نعرے دے ہوتے اپنے ہاتھ کڑے کر چاہ تاکہ اے ہاتھ قیامت والے گواہی دے. اے خدا لم یزل اے تیرا سچا غلام تیرے محبوب دا دیوانہ مستانہ دنیا دے اندر جڑے تیرے محبوب دا نعرہ لگ رہا اپنے ہاتھ کھڑے کرتے محبوب دی شان دے اندر جھوم رہا. ذرا نعرہ مرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق جاری یار نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سہرے کی آمد مرحبا جماعت اہل سنت زندہ باد مسلک اہل سنت قبلہ مفتی صاحب زندہ باد. بھئی ایمان تازہ تھی نہ پہ یہ اگر توجہ رکھے سو تو انشاءاللہ ایمان ود سے اس سچے غلام دی نشانی ہے کہ جس وقت محبوب خدا دا ذکر سننا نہ ہوندا ایمان ود ہے دل دے اندر سکون پیدا تھی نا تے قیامت لے جہاڑے جی میرے ہاتھ بھی تیرے خلاف گواہی دے سن پیر بھی تیرے خلاف گواہی دے سن. آ جائے بیٹھے میلاد دے اندر اے پیر گواہی دے سن اے خدا لم یزل اے تیرے محبوب دا سچا غلام اسیرے ذریعے ٹور ٹور تے سفر کرتے تیرے محبوب دے میلاد شامل تھیا. آج ہاتھ کھڑے کر او محبوب دے نا دے ہوتے قسم خدا دی جی محبوب دے نا دے ہوتے عرب دے شاہ سوار او بہادر او نامور صحابہ کرام جنہیں نے محبوب دے نا دے ہوتے اپنے گردنہ کٹا دی چن اپنے جانا ایویں قربان کی چن جی میں پروانے شمع دے ہوتے ڈبے دے ہوتے جی میں پروانے اپنے جانا گھول دے ویل دے دے اپنے جانا پیش کر دیں پروانے اپنے جانا نثار کر دیں ایویں عرب دے شاہ سوار بھی محبوب دا جی میں رخ انور لٹھنے. اے محبوبہ اللہ نے تیری شان او پر رہی ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اے میرا محبوبہ سبحان اللہ اے میرا محبوبہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا ہا کہ انہیں دے حسن کو دیرتے مصر دے عورتیں نے اپنے انگلی کٹاری جاں حسن یوسف کو جلے ڈٹھا انہیں دے ہتھیں دے اندر سیب ہن تے سیب کٹینے ہوئی حسن یوسف دے اندر اتنے مست تھے کہ احساس بھی نہیں تھا سیب کٹینے انگلیاں کٹیا گئے پتہ نہیں لگا درد نہیں تھا حسن یوسف دے اندر اتنے مست تھے.
فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اے میرا محبوبہ اتنا حسن یوسف ہے پر اتنا محبوبہ تیرا نہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن یوسف نے مصر دے عورتیں نے انگلی کٹین، اتنا عورتیں نہیں، اتنا عرب دے شاہ سوار او بہادر مرد اتنا انگلی نہیں کٹنے پہ بلکہ اتنا اپنا گردنہ کٹنے پہ. تیرے محبوبہ تیرے محبوب کے نام دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری شان، تیرا نام، تیرا مقام، تیری عظمت، تیری ناموس کو اللہ نے اتنا بلند فرمائے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، تیرے نام پہ مردان عرب. صحابہ کرام نے جس محبوب دے نا دے ہوتے اپنے جانا قربان کر دیتے، اپنی زندگی نثار کر دیتے، اپنے جانے دا نظارہ پیش کر دیتے. آج تو وہ محبوب دے نا دے ہوتے ہاتھ نہیں کھڑا کر سکتا. کہ جا غلام ہیں علماء ہوئن آقا کے تھا ہم نے سی نعرے دے ہوتے ہاتھ بلند کرو اسا تلے دی بیٹھے سے. جے کر محبوب دا ہی سچا غلام آج ہاتھ کھڑے کر. قیامت لے جہاں یہ ہاتھ گواہی دے دی تو رے نا اے خدا لم یزل، اے مولا کریم، اے تیرے محبوب دا او سچا غلام ہے جنہیں تیرے محبوب دا نعرہ مت لگدا ہا میلاد کے اندر. اے آپ پہ ہاتھ کھڑے کرتے جواب دینا ہا میں کوڑا سا اس وقت بخشش کرنا تھی سے ضرور تھی سے بخشش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہید میلاد النبی، سرکار کی آمد، گھنٹار کی آمد، گلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. اے یاد رکھو کہ میں ویسے ڈوڑے سلوڑے والا مولوی کہنی، میری عادت کہنی کہ میں ڈوڑے پڑھا شیر پڑھا. ڈوڑے تے شیر کو زیادہ قرآن حدیث دی شان زیادہ ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلاموں اللہ تعالیٰ بخشان دے پاوے تا چھوٹی نیکی دے بخش سکتے، جے کر پکڑان دے پاوے تا چھوٹے گناہ دے پکڑ فرما سکتے. ہی واسطے چھوٹی کو چھوٹی نیکی نہ چھوڑتے، چھوٹے کو چھوٹا گناہ جرے ان کو نہ کر، ان کو بچ. تے تمہارے دلیں دے اندر سکون پیدا تھی نہ پہ تھی. کیرے کیرے لوگ جنہوں ایمان تازہ تھی نہ پہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں سوچا. اے بھی نہ ساڑھے ماں کہ اگر تیرے دل دے اندر سکون پیدا تھی نہ پہ اے نہ سمجھ کہ یہ سکون خود بخود آئے. یہ نہ ساڑھے ماں کہ تیرے دل دے اندر اگر سکون پیدا تھی نہ پہ، اگر تیرا ایمان تازہ تھی نہ پہ نا والذرا حدیث سنا تیرے ساڑھے ماں موہر لاڑے ماں اے سکون آپو نہیں پیدا چھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ الا حفت الملائکۃ باجنحتہم ونزلت علیہم السکینہ. فرمایا جس وقت محبوب دے مستان غلام، محبوب دے امتی ایمان والے اس دنیا کے اندر خدا دا ذکر کریں، ذکر محمد کریں، نام محمد سن دین، اللہ دے محبوب دی شان سن دین، ول رحمت والے فرشتے آسمانہ کو آ کری دے اپنے پرے دے نال چھا کر گن دین. جتا اللہ دا ذکر تھینا پیا ہوئے، جتا محبوب دا ذکر تھینا پیا ہوئے، اتنا رحمت والے فرشتے آ کری دے اپنے پرے نال چھا کر گن دین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرا میلاد سجامن والے لوگوں، خوش قسمت ہے جس محفل دے اندر تسا میرا میلاد سجائی بیٹھو. اے نہ سمجھائیے بیٹھے ہوئے اللہ دی رحمت دے فرشتے اس محفل دے ہوتے اپنے پرے والے اپنے رحمت والے پرے دے نال چھا کی کھڑے. اے کتنی اپنا اعزاز ہے، کتنی اپنی خوش قسمت ہے. فرمایا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. فرمایا جس وقت مومن بندے اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر سن دین ول اللہ تعالیٰ انہیں مومن دے دلیں دے اندر آسمان کو سکون پیدا فرمیندے، آسمان کو سکون نازل تھیندے ول او سکون مومنہ دے دلیں دے اندر اترتا ہے ول مومن اس سکون کو محسوس کرتے جھوم اٹھتا ہے. اے تیرے دل دے اندر اگر سکون ہے، ایمان تازہ تھیندہ پہ سمجھ اے سکون اللہ نے آسمان کو نازل فرمائے جرا تیرے دل دے اندر اثر کرے نہ پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی غلامی اپناؤ. حضرت فرمانے بیان میں بطور شکر اے عرض کریں نہ صحیح کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت نال اے بندہ نہ چیز مسلسل لگاتار 50 گھنٹہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرے تا انشاءاللہ ختم کرنا تھی سے کر سکتا ہے. اے چیلنج ہے مسلسل 50 گھنٹہ. ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ خدائے لم یزل خود خالق کائنات اللہ رب العزت و تعالی بھی اپنے محبوب دا سلام
سنا خانے قرآن پڑھتے دیکھ الحمد للہ والناس تک اے سارا قرآن محبوب دی شان وچ سحر ہے اے جینا ثنا خان خود خدائے لم یزل ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ لاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر ہیں ہر نبی نے ہر رسول نے اس دنیا کے اندر محبوب دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دی عظمت کو بیان فرمائے اللہ بھی اپنے محبوب دا ثنا خان ہے سارے نبی 1,24,000 کم و بیش سارے نبی بھی اللہ دے محبوب دے ثنا خان ہیں آج اللہ نے اے ثنا خانی آپ کو نصیب فرمائیے آج آپ بھی تھا دے محبوب دے ثنا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے عمرہ دراز سے عمرہ اتنا وقت نہیں ورنہ میں دساواں ہاں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے زمانے دے اندر محبوب دی کیویں شان بیان فرمائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیویں شان بیان فرمائیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیویں شان بیان فرمائیے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیویں شان بیان فرمائیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیویں شان بیان فرمائیے حضرت شایع علیہ السلام نے کیویں شان بیان فرمائیے حضرت ارمیا علیہ السلام نے کیویں شان بیان فرمائیے حضرت دانیال علیہ السلام نے کیویں شان بیان فرمائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیویں شان بیان فرمائیے حضرت زکریا علیہ السلام نے کیویں شان بیان فرمائیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیویں شان بیان فرمائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیویں شان بیان فرمائیے والصحابہ کرام نے کیویں شان بیان فرمائیے محبوب دے سچے غلامے نے مستانے نے غلامہ نے اپنے کتابیں دے اندر محبوب دی شان سیرت کو لکھتے اس محبوب دی عظمت کو کیویں سلام پیش کیتا ہے اوے محبوب دا میلاد مناون والی لوگوں تو کو مبارکہ ہوئے قسم خدا دی آج کچھ لوگ ہیں جڑے میلاد دے اوتے اعتراض کرن دے کلمہ بھی نبی دا پڑھ دین پر اعتراض بھی کریں دے آخدن سی اے میلاد مناون دا سلسلہ ہون شروع تھے اجن 100 سال بھی کہنی تھا میلاد ہون شروع کی تنے اینا کتی ثبوت کونی وہ کملیا اے جھوٹ تے کوڑ مار تے لوگے کو گمراہ نہ کر اے فقیر بندہ اینا چیز تے کو ثابت کرتے رہ سکتا ہے کہ خود خدا لم یزل نے بھی اپنے محبوب دا میلاد منائے چیلنج ہے قسم خدا دی میں چیلنج کرنے بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب دا میلاد منائے محبوب